السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the online Arabic classes offered by بیت الحکمہ in دیوبند. میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے. یہ جو بحث چل رہی ہے، جو انڈر ڈسکشن ہے، وہ ہے علم المعانی کا چوتھا باب، چوتھا چیپٹر، جو کہ تعریف و تنکیر کے نام سے معنون ہے، جس کا ٹائٹل ہے التعریف والتنکیر. التعریف والتنکیر جب چیپٹر کو اسٹارٹ کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ معرفہ جو ہے اس کی متعدد قسمیں ہیں. اس میں ایک ضمیر ہے، ایک علم ہے، ایک اسم اشارہ ہے، ایک اسم موصول ہے، ایک محلہ بال ہے یعنی معرف باللام ہے. آپ نے 5 کو کور کر لیا ہے، ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول اور معرف باللام کو. آج کی جو ہماری بحث ہے، جسے ہم کور کریں گے، جو معرفہ کی ایک قسم ہے، وہ ایسا ناؤن ہے جو کسی معرفہ کا مضاف بن کر آئے. معرفہ کی جو پیچھے قسمیں گئی ہیں انہی میں سے کسی کا مضاف بن کر آئے. یعنی کوئی ناؤن یا تو ضمیر کا مضاف بن کر آئے، یا علم کا مضاف بن کر آئے، یا اسم اشارہ کا مضاف بن کر آئے، یا اسم موصول کا مضاف بن کر آئے، یا معرف باللام کا مضاف بن کر آئے. تو جو چھٹی چیز تعریف و تنکیر کے تحت ڈسکس کی جائے گی وہ ہے مضاف، جو کہ معرفہ کے ساتھ آئے. یعنی وہ اسم جو کہ معرفہ کا مضاف بن کر آئے، اس کو ہم دیکھیں گے. اور یہ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ چھٹی قسم ہے. اچھا دیکھیے، وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ أَيْضًا. اور رہا مسئلہ اس مضاف کا جو معرفہ کے ساتھ آئے، فَيُؤْتَى بِهِ تو اسے لایا جاتا ہے إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ أَيْضًا، جب اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے یا اپنے معنی کو ذہن نشین کرنے کے لیے ایک طریقے کے طور پر یہ متعین ہو جائے. یعنی کہ جب مضاف کا سینس ادا کرنے کے لیے، مضاف کا مفہوم کنوے کرنے کے لیے صرف وہی ایک راستہ ہو جو مفہوم کنوے کیا جا رہا ہے، اس مفہوم کو کنوے کرنے کے لیے مضاف کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا ہو، تو گویا کہ مضاف الی المعرفہ کا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب مخاطب کے ذہن میں کسی متعین چیز کے بارے میں بتانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے. صرف وہی ایک راستہ ہے کہ اس کو مضاف کے طور پر استعمال کیا جائے، تبھی جا کر وہ بات سامع کے ذہن میں فٹ ہوگی. دیکھیے، لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ، اس کے معنی یعنی اس کے سینس کو حاضر کرنے کے لیے، یعنی سامع کے ذہن میں فٹ کرنے کے لیے، کنوے کرنے کے لیے، سامع کے ذہن میں کنوے کرنے کے لیے، بات کو منتقل کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہ بچے. انٹرسٹنگ بحث ہے، اس کو دیکھیے گا. وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ أَيْضًا. اور رہا مسئلہ اس مضاف کا جو معرفہ کے ساتھ آئے، معرفہ کی وہی قسمیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، انہی میں سے کسی کا مضاف بن کر آئے گا، تو وہ کیوں لایا جاتا ہے؟ فَيُؤْتَى بِهِ تو اسے لایا جاتا ہے اذا تعین، کہ جب وہی متعین ہو، یعنی وہی مضاف بننا ہی متعین ہو. طریقاً ایک آپشن کے طور پر، ایک راستے کے طور پر، ایک طریقے کے طور پر. کس چیز کے لیے؟ لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ أَيْضًا، اس کے معنی کو بھی مستحضر کرنے کے لیے، یعنی اس کے معنی کو سامع کے ذہن میں فٹ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے. پیچھے موصول کے ساتھ بھی یہی بات آئی تھی کہ موصول کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو اس کا ایک معنی بتایا تھا، اور پھر اس کے علاوہ جو دیگر استعمالات ہیں اس پر روشنی ڈالی گئی تھی. مثال دیکھیے، بھی بات واضح ہو جائے گی. جیسے کتاب سیبویہ، سیبویہ کی کتاب، اور اسی طریقے سے وسفینۃ نوح، اور نوح علیہ السلام کی کشتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کتاب سیبویہ اور سفینۃ نوح، یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، یہ ایسی ترکیب ہے جو اضافت والی ہے. اضافت والی یہ جو ترکیب ہے، یہی ایک راستہ ہے ایک خاص کتاب کی جانب، ایک خاص کشتی کی جانب اشارہ کرنے کے لیے، یا ایک متعین کتاب اور ایک متعین کشتی کی بات
یا کی خبر سامع کے ذہن میں لانے کے لیے اضافت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ سیبویہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اب آپ کو بتانی ہے سیبویہ کی کتاب، تو بھلا بتائیے اس طریقے کی بات کو کہنے کے لیے، کنوے کرنے کے لیے، ایکسپریس کرنے کے لیے مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ فاطمہ کی کتاب، کہیں کتاب رکھی ہوئی ہے اور آپ کو بتانا ہے فاطمہ کی کتاب، یعنی بتانی ہے کہ انہی کی کتاب، کہ وہ ایک متعین کی کتاب ہے۔ فاطمہ کا گھر، عائشہ کا مکان، عائشہ کا گھر۔ تو اس طریقے کے جو اسٹرکچرز ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے، جن میں ہم کسی کی کوئی چیز کسی کی جانب منسوب کرتے ہیں، تو اس کو بتانے کے لیے وہی مضاف اور مضاف الیہ ہی کا راستہ ہے، اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اس مقصد کے لیے بھی مضاف کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی مقصد مضاف الی المعرفہ کا یہی ہے کہ اس کو سامع کے ذہن میں منتقل کرنے کے لیے مضاف اور مضاف الیہ کی طرح استعمال کیا جائے، کیونکہ اس کا سینس منتقل کرنے کے لیے وہی ایک متعین راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ بھائی معرفہ کی جو باقی قسمیں ہیں، علم نہیں استعمال کر سکتے، ضمیر استعمال نہیں کر سکتے، یہاں پر اس میں اشارہ استعمال نہیں کر سکتے، یہاں یعنی کتاب و سیبویہ آپ کو کہنی ہو، سیبویہ کی کتاب اور نوح علیہ السلام کی کشتی، ممتاز کی کتاب، اور کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ وہاں بلا وجہ ضمیر نہیں لے آئیں گے، کوئی علم نہیں داخل کر دیں گے، ہم اس میں اشارہ نہیں لائیں گے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کا صرف ایک آپشن ہمارے اور آپ کے سامنے رہ جاتا ہے ایسی بات کہنے کے لیے۔ اچھا، اور رہا مسئلہ مضاف کا جو کہ معرفہ کے ساتھ آتا ہے، تو اسے لایا جاتا ہے اس وقت جب کہ وہ متعین ہو جائے ایک آپشن کے طور پر، یعنی وہی ایک آپشن بچے اور اختیار بچے، اس کا معنی متعین کرنے کے لیے، یعنی یہاں بھی جیسے پیچھے اس میں موصول کی بحث آئی تھی کہ یہی ایک آپشن ہے اور کوئی اور آپشن نہ ہو، تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اور آپشن نہ ہو مضاف کا مفہوم کنوے کرنے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں مضاف جو ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مثال دی کا کتاب سیبویہ، جیسے سیبویہ کی کتاب، وسفینۃ نوح، اور نوح علیہ السلام کی کشتی۔ سیبویہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے عربک گرامر کے، ان کو کہا جاتا ہے فادر آف عربک گرامر، فاؤنڈر آف عربک گرامر بھی کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن فاؤنڈر تو اور بھی لوگ ہیں، جیسے ابو الاسود الدولی وغیرہ کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک ترتیب دینے کے اعتبار سے، ایک بہت اچھی طریقے سے پورے سسٹم کو گرامر کے آرگنائز کرنے کے اعتبار سے ان کو بابا آدم کہا جاتا ہے ایک طریقے سے عربک گرامر کا۔ ان کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، بڑی شاندار کتاب ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی، نوح علیہ السلام کی کشتی مشہور ہے، تو اب سیبویہ کی کتاب اور نوح علیہ السلام کی کشتی کہنا ہو آپ کو، تو اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اس میں اشارہ یا علم یا ضمیر یہ سب طریقے سے ہم نہیں کر سکتے، اس چیز کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، یہی ایک طریقہ ہے۔ اما اذا لم يتعین لذلك فیکون لاغراض اخرى۔ اچھا، مضاف الیہ کا جو کنسٹرکشن ہوتا ہے، اگر وہ اس پرپس کے لیے متعین نہ ہو، یعنی اگر تعریف کے لیے اضافت کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ممکن ہو، تو پھر اضافت دوسرے مقاصد کے لیے بھی ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو المضاف لمعرفہ ہے، معرفہ کی بحث چل رہی ہے، اور معرفہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ تعریف ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے کہا تھا پیچھے نوح علیہ السلام کی کشتی، تو گویا کہ کشتی معروف ہو گئی، معلوم ہو گئی، متعین ہو گئی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر تعریف کے لیے اضافت کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ممکن ہو، تو پھر اضافت دوسرے مقاصد کے لیے بھی ہوا کرتی ہے۔ اما اذا لم يتعین لذلك، لیکن اگر اس کے لیے متعین نہ ہو، یعنی بات کو منتقل کرنے کے لیے، تعریف کے لیے یہی طریقہ متعین نہ ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں مضاف جو ہوتا ہے، مضاف لمعرفہ جو ہوتا ہے، وہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے آگے دیکھیے، نمبر 1، کتعذر التعدادی او تعسرہ، جیسے کسی کی گنتی کا مشکل اور ناممکن ہو جانا، کسی چیز کی گنتی کا ناممکن یا مشکل ہو جانا۔ تعذر کے معنی محال ہو جانا، گنتی کا محال ہو جانا، او تعسرہ، یا مشکل ہو جانا۔ تعسر یتعسر معنی مشکل ہو جانا، اور تعذر یتعذر کے معنی ہوتے ہیں ناممکن ہو جانا، امپوسیبل ہو جانا۔ جیسے آپ کو کہنا ہے اجمع اہل الحق، تمام اہل حق نے اجماع کیا ہے۔ اجمع اہل الحق، تمام اہل حق نے اجماع کیا ہے۔
کیا مطلب بھائی تمام اہل حق نے اجماع کیا ہے؟ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اجمع اہل الحق علی کذا، اس بات پر تمام اہل حق نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں تمام اہل حق جو دنیا بھر میں ہیں سب کو گننا محال ہے، کوئی ایک بات ہے اور اس بات کو پوری دنیا اسلام کے لوگ مانتے ہیں، تو اب آپ کو کہنا ہے کہ تمام لوگ مانتے ہیں، تو کیسے کہنا ہوگا؟ اجمع اہل الحق علی کذا۔ اہل الحق یہ جو مضاف مضافلہ ہے اس سے کوئی خاص تعریف مقصود نہیں ہے، یہ فلاں صاحب نے، سفینۃ نوح اور کتاب سیبوہ میں تو تعین مقصود ہو گئی، یہ بھی مضاف مضافلہ ہے اور یہ بھی مضاف الی معرفہ ہے، مضاف الی معرفہ ہے، کیونکہ الحق جو ہے یہ معرف باللام ہے، اہل الحق جو ہے یہاں بھی مضاف الی معرفہ ہے، لیکن مقصد تعریف نہیں ہے، ایک خاص پرٹیکولر اسپیسیفک مراد نہیں ہے، اس بات کی تعریف کے لیے یہاں پر دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اسی لیے اضافت یہاں پر جو ہے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہوئی ہے، اضافت جو یہاں استعمال ہوئی ہے وہ دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ متعین کرنے کے لیے کہ بھائی یہی ایک طریقہ متعین ہے اس کو فکس کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں، ایسا نہیں ہے۔ اب جب سفینۃ نوح کہا اور کتاب سیبوہ کہا تو بالکل بات فکس ہو گئی، بالکل بات متعین ہو گئی، کیونکہ اس بات کو متعین کرنے کے لیے اس مضاف اور مضافلے کے استعمال کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر مضاف اور مضافلے کو جو استعمال کیا گیا ہے وہ کیا کیا گیا ہے؟ وہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اگر سب کا نام لیا جائے تو سب کا نام لینا محال ہے، جیسے اجمع اہل الحق علی کذا، اہل حق نے اس بات پر اتفاق کیا، اہل حق دنیا میں بے شمار ہے، کروڑوں ہیں، ایک ارب ہیں، تو ایک ارب کا نام یہاں نہیں لیا جائے گا کہ فلانے 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 سعودی عربیہ میں سے اتنے اتنے لوگ ہیں، ان کے اتنے اتنے نام ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر جو استعمال کیا گیا، اضافت کا جو اسٹرکچر استعمال کیا گیا اہل الحق، یہ ایک متعین طریقے کے طور پر مفہوم کو ذہن نشین کرنے کے لیے نہیں لایا گیا ہے، بلکہ دوسرے مقصد کے لیے لایا گیا ہے، اور جو دوسرا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کا گننا مشکل ہے، ان کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے، تعذر کا مطلب ناممکن اور تعثر کا مطلب مشکل۔ پہلی مثال میں اجمع اہل الحق علی کذا، اہل حق نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، اب تمام اہل حق کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا اور آگے دیکھیے، وہ اہل البلد کرام، اور شہر کے لوگ سخی ہیں، شہر کے لوگ سخی ہیں، شہر کے لوگ سخی، اہل البلد کہا گیا، سخی لوگ بہت ہوں گے، 50 ہوں گے، لیکن 50 کا نام کیسے لیا جائے؟ بڑا مشکل ہے نام لینا، تو یہ تعثر کی مثال ہے۔ اجمع اہل الحق علی کذا یہ تعذر کی مثال ہے، اور اہل البلد کرام یہ تعثر کی مثال ہے، یعنی پہلے والے میں یہ ہے کہ متعذر ہے، پوری دنیا کے تمام انسانوں کو گننا محال ہے، تو یہاں پر جو مضاف مضافلہ استعمال کیا گیا ہے یہ تعذر کو بتانے کے لیے ہے، تعذر کی وجہ سے ہے، کیونکہ متعذر ہے پوری دنیا کے تمام لوگوں کا نام لینا، اور شہر کے لوگ جو ہے سخی ہیں، تمام سخی لوگوں کا نام لینا یہاں پر مشکل ہے۔ لیا جا سکتا ہے، 50 لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن ایک مشکل کام ہے، پیچیدہ کام ہے۔ اب دیکھیے نمبر 2 پر آئیے، والخروج من تبعۃ تقدیم البعض علی البعض، اور بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے بوجھ سے نکلنے کے لیے، جیسے حضر امراء الجندی، اور بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے شر سے بچنے کے لیے یا بوجھ یا ذمہ داری سے بچنے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 10 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں، پانچوں بڑے بڑے ہیں، اب آپ کو کہنا ہے کہ بھائی عمر آیا، خالد آیا، زید آیا، محمود آیا، راشد آیا، یہ بڑی بڑی پوسٹ کے لوگ ہیں، اب آپ کو جملہ بنانا تھا، یہ سب کمانڈر ہیں، فوج کے سب کمانڈرز ہیں، آپ نے جملہ بنایا، اب جملہ بنایا تو سب سے پہلے آپ نے زید کا نام لیا، پھر عمر کا لیا، پھر خالد کا لیا، یا بکر کا لیا، یا راشد کا لیا، تو جس کا پہلے آپ ذکر کریں گے نام اپنے سینٹینس میں تو وہ اعتراض ہو جائے گا کہ ارے بھائی سب سے پہلے کمانڈر میں ان کا نام کیوں آیا، میرا آنا چاہیے تھا، میں ان سے بڑا کمانڈر ہوں۔ تیسرا کہتا نہیں میں سب سے بڑا کمانڈر ہوں۔ تو ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے کا جو مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اس سے بچنے کے لیے اب لکھنے والے نے کیا لکھ دیا؟ حضر امراء الجندی، فوج کے کمانڈر حضرات موجود ہو گئے، حاضر ہو گئے۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ حامد آئے، خالد آئے، راشد آئے، زید آئے،
ورنہ ایک دوسرے سے الجھ جاتے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے، اور جو لکھنے والا ہے نا اسی کے پیچھے پڑ جاتے، ارے بھائی ان کا نام پہلے کیوں ذکر کر دیا، میں بڑا کمانڈر ہوں۔ یہ مثال دی گئی ہے کمانڈر کی کہ دنیا کے کسی بھی اس میں ہو سکتا ہے، کہیں نام لکھا رہے تو اگر کسی کا نام بعد میں آ جائے تو وہ سوچنے لگتا بھائی لگتا ہے میرا درجہ کم ہے، تو ایک مصیبت ہے یہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے کا جو شر ہے، کہ جو مصیبت ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لشکر کے سارے لیڈرز کمانڈرز آ گئے، اب سارے امیروں کا ذکر آ گیا، اب کوئی جو ہے اعتراض نہیں کرے گا۔ بکر یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ بھائی زید کا نام پہلے آ گیا، عمر کا نام پہلے آ گیا، میرا نام سب سے بعد میں آیا، کیا میں چھوٹا کمانڈر ہوں؟ تو یہ امراء الجند، یہ جو مضاف مضاف الیہ ہے، یہ جو مضاف لمعرفہ ہے امراء، اس نے آ کر اس مصیبت سے بچا لیا۔ والخروج من تبعۃ تقدیم البعض علی البعض، اور بعض کو یا ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے کی پریشانی سے بچنے کے لیے، تبعتن کے معنی ہوتے ہیں پریشانی، شر، ذمہ داری اور برڈن۔ فار ایگزامپل حضر امراء الجندی، لشکر کے کمانڈر یا فوج کے کمانڈرز آ گئے، سارے کمانڈرز آ گئے۔ آگے دیکھیے، والتعظیم للمضاف، اور مضاف کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے، یعنی مضاف لمعرفہ جو ہوتا ہے وہ مضاف کی تعظیم بتانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے کتاب السلطان حضرہ، کتاب السلطان حضرہ یعنی بادشاہ کا خط آیا، بادشاہ کا خط آیا۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ خط آ گیا، بادشاہ کا خط آیا، تو جب بادشاہ کی طرف اس خط کو منسوب کر دیا گیا تو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ کوئی عام خط نہیں ہے، یہ بادشاہ کا خط ہے۔ یہاں پر مضاف کی عظمت ظاہر کی جا رہی ہے، یہاں پر مضاف کی عظمت ظاہر کی جا رہی ہے، یعنی کہ کتاب السلطان کہہ کر کتاب جو مضاف ہے اس کی عظمت بیان کی جا رہی، بادشاہ کا خط آیا۔ ابھی یہ ہوتا الکتاب حضرہ، خط آیا، تو آپ کو اتنی حیرت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے خط آیا، لیکن آپ نے جیسے ہی کہا بادشاہ کا خط آیا، آپ کہہ دیں ایک آدمی آیا، لیکن آپ کہیں پرائم منسٹر کا آدمی آیا، وزیر اعظم کا آدمی آیا، وزیر اعلیٰ کا آدمی آیا، تو اب یہاں پر اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو مضاف لمعرفہ جو ہے یہ مضاف کی بھی اہمیت کو بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی وہ مضاف جو معرفہ بن کر آتا ہے اس سے اس مضاف کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کتاب السلطان حضرہ، بادشاہ کا خط آیا، الکتاب حضرہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ بعض نسخوں میں کتاب السلطان حضرہ کے بجائے صرف کتاب السلطان ہے، بات واضح ہو جائے گی کہ الکتاب کہا جائے تو صرف خط مراد ہوگا، لیکن کتاب السلطانی کہا جائے تو اب اس خط کی اہمیت ہو گئی۔ جیسے ہونا کہ آپ کے پاس ایک میسج آئے آپ کے دوست کے ذریعے، آپ کے کلاس میٹ کے ذریعے، مثلا ایک کال آ رہی ہے، آپ کے گھر پہ ایک کال آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کسی آپ کے کلاس میٹ کی کال ہے، کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن یہ ہو جائے والد کا میسج ہے، والد کی طرف سے فون ہے، والد فون کر رہے ہیں، والد کا میسج، والد کی کال، اب اہمیت بڑھ گئی، والد کی کال ہے، پرنسپل کی کال ہے، پرنسپل کا میسج ہے۔ سمپل ایک میسج کسی ساتھی کا ہے، کسی نارمل انسان کا، وہ ٹھیک ہے ایک میسج ہے، لیکن جیسے ہی کسی بڑے آدمی کی طرف اس میسج کی نسبت ہو جاتی ہے تو وہ میسج یا وہ چیز جو مضاف بن کر آتی ہے کسی بڑے کی جانب منسوب ہو کر وہ چیز معظم ہو جاتی ہے، قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ ایک تو شکل یہ ہوئی کہ مضاف لمعرفہ جب آتا ہے تو خود مضاف معظم ہو جاتا ہے، اور دوسرے مضاف لمعرفہ کبھی کبھی مضاف الیہ کو معظم بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی اس وقت تعظیم کا فوکس مضاف الیہ ہوتا ہے۔ کتاب السلطانی میں یہ کتاب پر فوکس ہے کہ کتاب معظم ہو گئی، خط معظم ہو گیا۔ اور مثال جو آگے دے رہے ہیں یہ اس کی ہے کہ مضاف الیہ معظم ہو جائے، جیسے آپ نے کہا ھذا خادمی، یہ میرا خادم ہے، میرا نوکر ہے، یعنی میں بڑا آدمی ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ میرے نوکر چاکر ہیں۔ تو جب آپ نے کہا ھذا خادمی، یہ میرا نوکر ہے، تو جو فوکس ہوا تعظیم کا وہ میرے پر ہوا، خادم جو مضاف ہے اس پر نہیں، یا جو مضاف الیہ ہے وہاں پر فوکس شفٹ ہو گیا ہے۔ پیچھے کتاب السلطان میں جو فوکس شفٹ ہوا تھا وہ کتاب کی طرف، لیکن یہاں خادمی میں جو شفٹ ہوا ہے وہ یا جو کہ مضاف الیہ ہے اس کی طرف ہوا ہے۔ ھذا خادمی، یہ میرا نوکر ہے، یعنی میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میرے تو نوکر چاکر ہیں۔ اچھا، او غیرہما، یا مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کی تعظیم بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی مضاف کی تعظیم
کی مثال دیکھی آپ نے, مضافلے کی تعظیم کی مثال دیکھ لی آپ نے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو مضاف لمعرفہ کسی سینٹنس میں آتا ہے تو وہاں پر نہ تو مضاف کی تعظیم ہوتی ہے نہ تو مضافلے کی تعظیم ہوتی ہے, بلکہ ان کے علاوہ ایک تیسری چیز کی تعظیم مقصود ہوتی ہے. مضاف اور مضافلے کے علاوہ کسی اور چیز کی تعظیم مقصود ہوتی ہے. اب دیکھیے مثال, یہاں پر بات واضح ہو جائے گی. اور کیسے؟ جیسے آپ نے کہا اخو الوزیر عندی, وزیر کا بھائی میرے پاس ہے. تو دیکھیے اخو مضاف ہے, الوزیری مضافلہ ہے, لیکن تعظیم کا فوکس یہاں ان دونوں میں سے کسی پر نہیں ہے, نہ تو اخ پر ہے نہ تو وزیر پر ہے. عندی میرے پاس ہے, یہاں پر متکلم کی عظمت ظاہر کی جا رہی ہے کہ متکلم اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کے پاس وزیر اور منسٹر جیسے لوگ آتے جاتے ہیں. تو عندی میرے پاس ہے, عندی جو متکلم ہے جو کہہ رہا ہے, جو یا ضمیر ہے, اس کی تعظیم مقصود ہے. اخو الوزیری میں نہ اخ مضاف کی تعظیم مقصود ہے نہ الوزیر کی تعظیم مقصود ہے, بلکہ عندی میں جو یا ہے جو کہ متکلم ہے وہ خود اپنی عظمت بتا رہا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں جناب کہ میرے پاس تو وزیر جیسے لوگ آتے رہتے ہیں. تو اب یہاں پر جو تعظیم شفٹ ہوا ہے وہ مضاف مضافلے کے علاوہ کسی اور تیسری چیز پر جا کر شفٹ ہوا ہے. یہ بات بھی واضح ہو گئی. اب دیکھیے تحقیر کے لیے بھی آتا ہے, یعنی مضاف لمعرفہ تحقیر کے لیے بھی آتا ہے. اور بالکل جیسے 3 نمبر میں دیکھا آپ نے, جہاں تعظیم کے لیے آپ نے دیکھا کہ تعظیم کا تعلق 3 چیزوں سے تھا, ایک تو مضاف سے, ایک تو مضافلے سے, اور مضاف مضافلے کے علاوہ کسی اور تیسری چیز سے. یہاں بھی وہی حال ہے, تحقیر کا تعلق مضاف سے بھی ہے, اور کبھی تحقیر ہوتی ہے مضافلے کی, اور کبھی مضاف اور مضافلے کے علاوہ کسی تیسری چیز کی تحقیر ہوتی ہے. دیکھیے وَالتَّحْقِيرِ لِلْمُضَاف, اور مضاف کی تحقیر کے لیے, مضاف کی انسلٹ کے لیے, بے عزتی کے لیے, اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے. کیسے؟ نحو ھذا ابن اللصی, یہ چور کا بیٹا ہے. بعض نسخوں میں ھذا نہیں ہے, صرف ابن اللصی ہے. بات تب بھی بن جائے گی کیونکہ محل استشہاد جو ہے یہاں پر ابن ہے. تو ھذا ابن اللصی, یہ چور کا بیٹا ہے. تو ابن جو ہے, یہ جو مضاف ہے, اس مضاف کی تحقیر کی جا رہی ہے. اس جملے میں مضاف کی تحقیر مقصود ہے کہ یہ چور کا بیٹا ہے, اس کا باپ چور ہے, یعنی یہ اتنا کمینہ آدمی ہے کہ اس کا باپ چور ہے. ھذا ابن اللصی, یہ چور کا بیٹا ہے. کوئی لڑکا بیٹھا ہے, اب اس لڑکے سے کہا جائے کہ یہ چور کا بیٹا ہے تو ظاہر ہے تذلیل ہی ہوگی, توہین ہوگی اس کی. تو ابن جو ہے مضاف ہے, اور اللص کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے جو کہ معرف باللام ہے. تو ابن یہ مضاف لمعرفہ ہے, اور یہاں پر جو یہ مضاف استعمال کیا گیا ہے یہ تحقیر کے لیے مستعمل ہے, اس کا مقصود تحقیر ہے. تو اب دیکھ لیا آپ نے کہ مضاف کو تحقیر کے لیے کس طرح استعمال کیا گیا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مضاف الیہ کی تحقیر کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اللص رفیق ھذا, اللص رفیق ھذا, کہ چور اس کا ساتھی ہے. چور اس کا ساتھی ہے یعنی یہ آدمی اتنا گھٹیا ہے کہ اس کے دوست بھی چور ہیں. اللص رفیق ھذا, یعنی کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کا دوست چور ہے, یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا چوروں کے ساتھ ہے. تو اب مضافلے کی تحقیق ہوئی, یعنی ھذا کی. رفیق ھذا میں ھذا ہے مضافلے, چور اس کا دوست ہے. یہ جو اس ہے نا, اسی پر فوکس ہے اور اسی کی توہین ہے یہاں میں. مثلا حامد بیٹھا تھا تو کہا آپ نے اشارہ کر کے کہ چور اس کا دوست ہے, یعنی اس کمینے کا دوست ہے چور, یعنی یہ بڑا بدبخت آدمی ہے اور ایسا گھٹیا آدمی ہے کہ اس کا چوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور چور لوگ اس کے دوست ہیں. تو اب یہاں پر جناب اللص رفیق ھذا میں جو ھذا ہے مضافلے, یہ تحقیر کے لیے لایا گیا ہے, اور تحقیر کا فوکس اس جملے کے اسی حصے پر ہے. اب دیکھیے تحقیر کا تعلق کبھی مضاف اور مضافلے کے علاوہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, او غیرہما, یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور چیز کی تحقیر. جیسے اخو اللص عند عمرو, چور کا بھائی عمرو کے پاس ہے. تو اس میں نہ تو اخ کی توہین ہے نہ تو اللص کی توہین اور تحقیر ہے, بلکہ عمرو کی تحقیر ہے. یعنی چور کے علاوہ یہاں پر جو تحقیر ہے وہ عمرو کی ہے کہ عمرو ایک گھٹیا آدمی ہے, چور کے بھائی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. اخو اللص عند عمرو, چور کا بھائی عمرو کے پاس ہے. تو اخو اللص عند عمرو میں
یہاں پر نہ تو تحقیر مراد ہے اخ کی نہ تو لس کی، یہاں پر جو تحقیر مراد ہے وہ تحقیر ہے عمرو کی، کہ چور کا بھائی عمرو کے پاس ہے، عمرو کے پاس ہے یعنی عمرو کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ عمرو کتنا گھٹیا آدمی ہے کہ وہ چور کے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ مضاف لمعرفہ جب کسی متعین طریق کے لیے استعمال نہ ہو معنی کو کنوے کرنے کے لیے، تو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مقاصد میں سے ایک تو تعذر تعداد یا تعسر تعداد دیکھا آپ نے، پھر خروج من تبعۃ تقدیم البعض الی البعض دیکھا آپ نے، پھر آپ نے دیکھا التعظیم للمضاف والمضاف الیہ او غیرہما، پھر آپ نے دیکھا التحقیر للمضاف او المضاف الیہ او غیرہما۔ اب آپ کو ایک اور چیز دیکھنی ہے 5ویں نمبر پر مضاف لمعرفہ کے استعمال کا مقصد، اور وہ کیا ہے جناب؟ وہ ہے والاختصاری لضیق المقام، اور وقت کی تنگی کی وجہ سے اختصار کرنا، یعنی شارٹ اور مختصر طریقہ استعمال کرنا۔ لضیق المقام وقت کی تنگی کی وجہ سے اختصار کے مقصد سے اضافت کرتے ہیں، کبھی کبھی اختصار کے مقصد سے کبھی کبھی اضافت کی جاتی ہے، یعنی اضافت کو جو لایا جاتا ہے وہ اختصار کے لیے لایا جاتا ہے، اور اختصار کرنا وقت کی تنگی کی وجہ سے، جیسے حوایا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکۃ موثق، حوایا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکۃ موثق۔ ایک انسان ہے، ایک شاعر ہے، وہ شاعر کہیں گرفتار کر دیا گیا ہے، قید میں ہے، جیل میں ہے، اور اس کی محبوبہ کسی اور قافلے کے ساتھ زبردستی کھینچ کر لے جائی گئی ہے، کسی اور قافلے کا حصہ اسے بنا لیا گیا ہے۔ تو اب شاعر کہہ رہا ہے حوایا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکۃ موثق۔ یہ حوایا، یہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اس میں ایک لفظ ہوا اور ایک ہے یا، تو ہوایا، ہوا تو ایک وہی ہے جو ہوا کے معنی میں، ایئر کے معنی میں آتا ہے، وہ ہواؤن ہے، ہا واو الف اور حمزہ، یہ ہواؤن کے معنی ہوتے ہیں ہوا اور ایئر۔ ایک ہے ہوا ہا واو اور یا کے ساتھ، الف حمزہ نہیں ہے اس میں، اس ہوا کے معنی ہوتے ہیں چاہت، تمنا، عشق اور پیار۔ یہ جو ہوا ہے یہ الگ معنی میں آتا ہے، خواہشات نفسانی، تمنا، آرزو، چاہت، عشق، پیار، ان تمام معنوں کو ادا کرتا ہے، کنوے کرتا ہے۔ وہ ہوا جو ہا واو اور یا کے ساتھ ہو، اور وہ ہوا جو ہا واو الف حمزہ کے ساتھ ہو، اس کے معنی ہوتے ہیں ہوا، ایئر۔ تو یہ سب فرق دیکھتے رہیں، ذرا سا معمولی فرق ہو جاتا ہے حرف علت کا، معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوایا ہے یہ عشق والا اور پیار والا ہے۔ ہوایا یعنی کہ میری چاہت، یہی ہے محل استشہاد، اہم بات جو اس شعر میں ہے وہ یہی ہوایا ہے، اسی کو پیش کیا گیا ہے مثال کے لیے اس کلام میں۔ اس کلام میں اس جگہ پر جو محل استشہاد ہے وہ یہی ہوایا ہے۔ ہوایا کے معنی ہوتے ہیں چاہت، میری چاہت یمنی قافلے کے ساتھ ہے، میری چاہت یمنی قافلے کے ساتھ ہے، مطلب وہ شخص جس کو میں چاہتا ہوں، وہ ذات جس کو میں چاہتا ہوں۔ یہاں پر مراد چاہت نہیں بلکہ اس کی محبوبہ مراد ہے، شاعر کی محبوبہ اور معشوقہ مراد ہے، جسے وہ چاہتا ہے۔ اس کی چاہت سے مراد وہ جس کو وہ چاہ رہا ہے، یعنی کہ اسم بول کر، یعنی اس لفظ کو بول کر اس ذات کو مراد لیا گیا ہے جس کے ساتھ وہ متصف ہے۔ تو ہوا کے معنی ہوتے ہیں چاہت اور عشق، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں خوب کثرت سے، جیسے وہ میری چاہت ہے یعنی میں اسے چاہتا ہوں، وہ میرا عشق ہے یعنی میں اس سے عشق کرتا ہوں، یعنی وہ معشوقہ ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے یہ بظاہر جو ہے یہ مصدر کا معنی ہے اس کے اندر موجود، لیکن اس سے مراد ہے وہ جس کو چاہا جائے۔ تو ہوایا مضاف مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر مضاف مضاف الیہ کی جو ترکیب استعمال کی گئی ہے یہ کس چیز کے لیے؟ اختصار کے لیے۔ اگر یہ کہتا الذی احوا، وہ ذات جس کو میں پسند کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں، جس سے عشق کرتا ہوں، تو یہ لمبا ہو جاتا۔ تو اس لمبائی سے بچنے کے لیے اختصار کا طریقہ اختیار کیا گیا، کیونکہ وقت تنگ ہے، وہ خود جیل میں ہے، جلدی سے ایک کلام پیش کرنا ہے، تو بہت مختصر انداز میں اپنی بات کو کہہ رہا ہے حوایا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکۃ موثق۔ مسعدو کے معنی ہوتے ہیں
جا رہا ہے یا جا رہی ہے. اردو اور عربی اشعار میں بہت سے ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں جو مذکر کے ہوتے ہیں لیکن مراد اس سے مؤنث ہے. قدیم شاعری سے لے کر آج تک کی شاعری میں ہر دفعہ نہیں، بہت دفعہ ایسا استعمال ہوتا ہے. غالب کی شاعری میں بھی ہے، اور بھی جو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، داغ ہے، جگر ہے، سودا ہے، ولی ہے، میر تقی میر ہے، ان کے کلام میں، اور اسی طریقے سے عربوں کے جو قدیم شعراء ہیں ان کے یہاں بھی کلام میں ایسا محسوس ہوگا کہ مذکر کو مخاطب کیا جا رہا ہے لیکن دراصل مخاطب ہے مؤنث. تو ہوایا مار رکب الیمانین مسعدو، میرا محبوب یا میری معشوقہ یمنی قافلوں کے ساتھ جا رہا ہے یا جا رہی ہے، جنیبن تابع ہو کر، یعنی ان کے تابع ہو کر، اس کو پکڑ لیا ہے لوگوں نے. جیسے ہوتا ہے نا ڈاکیومنٹریز میں، ناولز میں دکھایا جاتا ہے، موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ کسی عورت کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا، ہیرو سے الگ کر لیا. تو یہ اس انداز کی سین ہے کہ یمنی قافلے کے ساتھ میرا معشوق ہے اور وہ جا رہا ہے جنیبن تابع بنا کر، یعنی اس کو مجبور کر دیا گیا، اس کو فورس کر دیا گیا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ جسمانی، اور میرا جسم، بمکہ مکے میں ہے، موثقن، اور اسے باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے. اوثق یوثق ایثاقن کے معنی ہوتے ہیں جکڑ دینا، زنجیروں میں باندھ دینا، قید کر دینا. جسمان کے معنی ہوتے ہیں جسم. مسعد اسعد یسعد کے معنی ہوتے ہیں روانہ ہو جانے کے بھی، جانے کے بھی، کوچ کر جانا. اور جنیب کے معنی ہوتے ہیں کسی کا تابع بن جانا. تو اب یہاں پر ہے کہ میری چاہت یا میرا عشق، یعنی کہ میری معشوقہ یا میرا معشوق و محبوب یمنی قافلے کے ساتھ جا رہا ہے تابع ہو کر، جبکہ میرا جسم مکے کے اندر مقید ہے یا جکڑا ہوا ہے. تو اس میں جو ہوایا ہے مضاف مضاف الیہ، یہ دراصل تھا الذی اہوا، وہ جسے میں چاہتا ہوں. تو یہ بڑا ہو جاتا تھوڑا، تو یہاں پر اختصار کے لیے مضاف مضاف الیہ کے اس طریقے کو اختیار کیا گیا. اچھا آگے دیکھیے، بدل ان یقال الذی اہواہ، ہوایا کہا، اس کے بدلے کی الذی اہواہ کہا جائے، یعنی جسے میں چاہتا ہوں، اس کے کہنے کے بجائے صرف ہوایا کہہ لیا گیا. اب ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے آپ لوگ. وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ أَيْضًا. And as for the mudaf which comes with the ma'rifah, it is used when there is no other option left to convey the meaning. For example, the book of Siboy, Kitabu Siboy, وَسَفِينَةُ نُوح, and the boat of Nuh. أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لِذَلِكَ, however, if it is not fixed as a single option for that, فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى, in that case it might be used for some other purposes. For example, كَتَعَذُّرِ التَّعْدَادِ, it is impossible to count something, أو تعسره, or it is difficult to count something. For example, أجمع أهل الحق على كذا, the people of truth agree on this. So the people of truth are so many in the world that it is impossible to count all of them. There are billions of people and you cannot count them. So it is muta'azzir. The ta'dad is muta'azzir, meaning the count is impossible. وَأَهْلُ الْبَلَدِ كِرَامٌ, and the people of the city are generous. There are so many people who might be generous in the city. So it is difficult to count all the generous people. It is not impossible, but it is of course very difficult to count all the people who are generous. And number two, وَالْخُرُوجِ مِنْ تَبْعَةِ تَقْدِيمِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ, and to get out of the difficult situation of mentioning someone before someone. For example, حَضَرَ أُمَرَاءُ الْجُنْدِ, the commanders of the army have come. So the main point is that if you mention one by one, like you say Zaid, Amr and Khalid, who are the commanders, they came, so the person whose name will come later will object. He will tell you, why did you mention his name later? And why did you bring the name of this person first? So that is a big problem for the writer. So the writer wants to get out of this difficult situation. And that is the reason, instead of mentioning the names, he is using the titles. And in that case, there will be no difficulty. Number three, وَالتَّعْزِيمِ لِلْمُضَافِ, and to honor the mudaf. For example,
Kitab al-Sultani Habara, the letter of the king has come, has arrived. دیکھیے کتاب جو ورڈ ہے، کتاب کے معنی لیٹر کے بھی ہوتے ہیں جناب، اور کتاب کے معنی بک کے بھی ہوتے ہیں. کتاب جو لفظ اس کے معنی ایسی چیز جسے لکھا جائے. کتاب از سم تھنگ وچ از ریٹن، تو وہ بک بھی ہو سکتی ہے، لیٹر بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے پرانی عربی میں خاص طور پر کتاب کا معنی خط کے بھی ہوتے ہیں. کتاب السلطان حضرا، the letter of the king has arrived. ابل مضاف الیہ، or to honor the مضاف الیہ. For example, you say هذا خادمی، this is my servant. او غیرہما، or to honor other than these two. To honor someone or something other than the مضاف and مضاف الیہ. For example, you say اخو الوزیر عندی، the brother of the minister is with me. The person is boasting. The brother of the minister is with me. I am so great that even the minister's brother is with me. And number 4, وَالتَّحْقِيرِ لِلْمُضَافِ, and to humiliate and insult the mudaf. For example, هَذَا ابن اللِّصِّ, this is the son of the thief. أَوِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ, or to insult or humiliate the mudaf ilayh. For example, الْلِصُّ رَفِيقُ هَذَا, the focus is on هَذَا. In the previous one, هَذَا ابن اللِّصِّ, the focus was on ibn. And in this one, the focus is on هَذَا, which is the mudaf ilayh. The thief is this person's friend. أو غيرهما, or to insult other than the mudaf and mudaf ilayh. For example, أخو اللص عند عمرو, the brother of the thief is with Amr. The brother of the thief is with Amr, یعنی چور کا بھائی عمر کے پاس ہے. أخو اللص عند عمرو. تو یہاں پر عمر پر the focus is on Amr. The focus of humiliation is on Amr. چور کا بھائی عمر کے پاس، یعنی عمر اتنا گیا گزرا. عمر is so humiliated that he spends his time with the brother of the thief. Number 5, والاختصار لضيق المقام, to mention something briefly because the time is very short. For example, ہوایا مع الركب اليمانين مسعد, my love. انگلش میں بھی بولتے ہیں love کے معنی اصل میں ہوتے ہیں عشق، لیکن love is also used for someone whom you love. So ہوایا مع الركب اليمانين مسعد, my love is with the caravan of the Yemen. مسعد, setting out, heading towards their destination. جنیب, following them or obeying them. جنیب مطلب متبع بنا کر اتباع کرنے کی حالت میں، یعنی تہوا, the beloved is following them because there is no option left. وجسمانی بمکة موثق, and my body is in Makkah, which is in shackles, which is in chains. So Hawaya, this is the main part of this piece, and this is the Mahallul Istishhad. So instead of saying Alladhi Ahwahu, you have simply Hawaya. And you did this because the time is short. You have little time. So you have to make everything very quick and very short. تو آپ نے الحمدللہ یہ مکمل کر لیا. انشاءاللہ ہم بہت جلد اگلے سیشن میں تعریف و تنکیر کی جو بحث ہے اس کو مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.